ایک بار راستے میں ہر کا لشکر آیا، جناب ہر کے مصائب 2 دن بعد آ رہے ہیں، تفصیل اس میں پڑھوں گا، اور آقا حسین کے قافلے کا رخ موڑا گیا۔ اب یہ قافلہ چل رہا ہے اور اس کی کوئی ڈیسٹینیشن نہیں، ان نون ڈیسٹینیشن۔ ادھر ہر قاصد کے ذریعے اپنے زیاد کو خط لکھ کے اطلاع کر رہا ہے کہ حسین میرے ساتھ ہیں، میں نے ان کو کوفے کے راستے سے ہٹا دیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ مگر اس سے پہلے کہ وہاں سے کوئی حکم آئے، 2 محرم کی سپہر کا وقت ہے، چلتے چلتے حسین کی سواری کے جانور نے ٹھوکر کھائی۔ آپ حضرات ساری زندگی آقا حسین کی عزاداری میں مصروف رہے ہیں اور اسی کو اپنی سب سے بڑی سعادت اور کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا کی دعا جس مومن کو مل جائے اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہے؟ خاص طور پر ایام اضحیٰ کا پہلا عشرہ آرام کے وقت بدل گئے، کھانے پینے کے اوقات بدل گئے، پوری زندگی کا انداز بدل گیا، مگر یہ کوئی حق ادا نہیں کیا آپ نے۔ آقا حسین کا ایک جملہ کافی ہے، ایک جملہ، اور میں یہ چہرے بھی دیکھ رہا ہوں اس مجمع کے اندر۔ آقا حسین کا ایک جملہ، کون سا جملہ؟ 2 محرم کا قافلہ چل رہا، چلتے چلتے ذوالجناح نے ٹھوکر کھائی اور رک گیا۔ ذوالجناح کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آقا حسین کے اشارے پہ حرکت کرنے والا، بلکہ ذوالجناح تو حسین کا اتنا مزاج جانتا کہ حسین کو اشارہ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے، ذوالجناح کو معلوم ہے کس وقت مجھے کیا کرنا۔ زندگی میں 2 ایسے موقع آئے کہ بظاہر ایسا لگا کہ ذوالجناح آج حسین کا حکم نہیں مان رہا۔ دوسرا موقع تھا جب سکینہ ذوالجناح کی ٹانگوں سے آ کے لپٹی، وہی ذوالجناح تھا، لیکن عصر عاشور وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ منزل آئے گی عاشور کے مصائب میں، اور آج پہلا موقع ہے کہ ذوالجناح نے ٹھوکر کھائی اور رک گیا۔ اب اصحاب امام خاص طور پر آقا حسین کے قافلے کا جو انتظام کرنے والی شخصیت ہے، ابو الفضل عباس کوشش کر رہے ذوالجناح آگے نہیں بڑھ۔ آقا عباس نے کہا مولا شاید یہ بہت تھک گیا، سواری کا جانور بدلے۔ ذوالجناح کو بدل کے دوسرا جانور لایا گیا، اس پر حسین بیٹھے، ایک قدم چلا، ٹھوکر کھا کے وہ بھی رک گیا۔ روایتوں میں ہے کہ 7 جانور بدلے گئے، مگر آج کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اصحاب امام حیران، بنی ہاشم کے شہزادے پریشان کہ آخر کیا ہو گیا؟ کائنات کی ہر مخلوق امام کا حکم مانتی ہے، یہ تو حسین کی زندگی پر خدمت کرنے والے سواری کے جانور سب پریشان ہیں۔ آقا حسین نے کہا عباس دیکھو قریب میں کوئی قبیلہ رہتا ہے، کچھ لوگ رہتے ہیں تو ان کو لے کے آؤ۔ قریب ترین قبیلہ بنی اسد کا قبیلہ، اللہ کبھی آپ کو عاشور کے دن کربلا لے جائے اور بنی اسد کے قبیلے کو جس انداز سے آپ آتا دیکھیں۔ بنی اسد کا قبیلہ قریب میں رہتا ہے، بلایا گیا۔ حسین نے کہا یہ بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے جہاں میری سواری کا جانور رک گیا؟ آقا سب جانتے ہیں لیکن اصحاب کو بھی بتانا۔ ایک بار کسی نے کہا کہ مولا یہ شط الفرات، آقا حسین نے کہا شاید اس کا کوئی اور نام۔ کسی نے کہا کہ مولا اس کو غازریہ بھی کہتے، آقا نے کہا شاید اس کا کوئی اور نام۔ کسی نے کہا مولا اسے نینوا بھی کہتے ہیں، مولا نے کہا شاید اس کا کوئی اور نام۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ مولا اس کے علاوہ تو کوئی نام نہیں۔ کہا دیکھو شاید تمہارے قبیلے میں کوئی بہت ہی بوڑھا، اس کو لے کر آؤ۔ ایک واقعان اتنا بزرگ تھا کہ جو آنے کی طاقت نہیں تھی اٹھا کے لایا گیا۔ آقا نے کہا تو بتا سکتا ہے اس زمین کا کوئی اور نام بھی؟ کہا کہ ہاں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، وہ کربلا کا نام سننا ہے۔ حسین نے آواز دی عباس ساری سواریاں بٹھا لو، خیمے لگائے جائیں، سیدانیوں کو اتارا جائے، اب ہمیں یہاں پہ قیام کرنا۔ وہ اتنا سننا تھا، 2 جملے اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ وہی بوڑھا طرف اٹھا جو ہاتھوں میں اٹھا کے لایا گیا، فرزند رسول یہاں پہ قیام نہ کریں، یہاں پہ نہ ٹھہریں، اگر ٹھہرنا ہی ہے تو ذرا آگے جا کے ٹھہر جائیے۔ آقا نے پوچھا کیوں؟
کہا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کوئی نبی زمین سے نہیں گزرا، کوئی ولی زمین سے نہیں گزرا، کوئی نبی کی اولاد اس زمین سے نہیں گزری مگر اس کے بدن سے خون جاری ہوا۔ یہ نبی زادوں کو موافق نہیں آتی زمین۔ آقا حسین نے کہا تو نے خالی اتنا سنا ہے اور مجھے تو پتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں ہماری گردنیں کٹیں گی، ہمارے بے سر کے لاشیں جلتی ریتی میں پڑے رہیں گے، ہمیں اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھانا پڑیں گے۔ عباس خیمے لگاؤ، اونٹوں کو بٹھاؤ، سرداریوں کو خیموں میں لے جاؤ۔ ابھی پہلا ہی خیمہ لگا، ثانیہ زہرا، شریکت الحسین، زینب کبریٰ خیمے میں گئی، فضہ کو بلایا، اماں ذرا جا کے میرے بھائی کو میرے پیغام تو دینا۔ حسین آئے، زینب کیا بات ہے؟ ابھی بنی اسد سے میری باتیں جاری ہیں، کیوں بلایا؟ زینب نے کہا، حسین فوراً آ گئے۔ زینب نے کہا بھیا یہ کہاں رک گئے، یہ کہاں اتر گئے، یہ کہاں ٹھہر گئے؟ میں جب سے خیمے میں آئی ہوں مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ارے یہ کون سی جگہ ہے؟ آواز بھی ذرا جانی پہچانی ہے۔ حسین نے سر جھکا کے کہا زینب نہیں پہچانا؟ یہ اماں فاطمہ کے رونے کی آواز ہے، میری ماں جو جنت البقیع سے یہاں تک میرے ساتھ آئی ہے۔ زینب نے گھبرا کے کہا لیکن بھیا یہ ماں رو کیوں رہی ہے؟ کہا زینب یہی کرب و بلا ہے جہاں مجھے شہید ہونا ہے، جہاں تیری چادر چھینی جانا ہے۔ زینب تفصیل بعد میں، ابھی بنی اسد سے باتیں جاری ہیں۔ ایک بار حسین قبیلہ بنی اسد کے قریب آئے، کہا کہ ہمیں یہاں ٹھہرنا ہے اور یہ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ بنی اسد کے لوگوں نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، جتنے دن آپ کا دل چاہے قیام کریں۔ حسین نے کہا مجھے چند دن نہیں رہنا، اب تو قیامت تک مجھے یہیں پہ قیام کرنا ہے۔ یہ زمین خریدی جائے گی اور دو شرطیں حسین نے لگائی، عزاداروں آپ کے کھانے پینے کا نظام بدل گیا، آپ کے آرام کا نظام بدل گیا، آپ کی پوری فیملی لائف بدل گئی، مگر ایک جملہ آپ کے لیے کافی ہے۔ حسین نے کہا دو شرطیں ہیں، پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ حسین نے عباس کو یاد نہیں کیا، حسین نے اکبر کو یاد نہیں کیا، حسین نے اہل حرم کو یاد نہیں کیا۔ کہا قیامت تک جب ہمارا کوئی شیعہ زائر یا زوار بن کے کربلا میں آئے اسے 3 دن میرا مہمان بنا کے رکھنا اور کہنا حسین کے زائر آقا نے کربلا پہنچتے ہی سب سے پہلے تمہیں یاد کیا تھا، حسین کے مہمان بنو۔ اور دوسری شرط یہ ہے جب لشکر یزید چلا جائے اور جلتی ریتی پہ ہمارے لاشیں پڑے ہو تو ہمارے لاشوں کو اس طرح نہ چھوڑنا، ہمارے لاشوں کو لا کے دفن کر دینا۔ آج بھی عاشور کی سہ پہر آتی ہے تو کفن پہن کر بنی اسد کا سارا قبیلہ کندھوں پہ بیلچے رکھ کے آتا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے آقا جو محرم کو آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا، ارے ہم آ گئے مگر بنی اسد بعد میں آئے 3 دن۔ آقا کو اتنا خیال تھا ہمارے لاشیں بے گور و کفن نہ پڑے رہے، امام زمانہ سلام کر رہے، میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جن کا لاشا 3 دن تک جلتی ریتی پہ پڑا رہا اور کوئی دفن کرنے والا نہ تھا۔ ارے میں آگے بڑھوں گا اور کہوں گا مولا سجاد ایک مٹھی خاک ہی بابا پہ ڈال دیتے، سجاد اپنے ہاتھوں کو دکھائے گا، ارے وہ جوان بیٹا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہو وہ ایک مٹھی خاک بھی ڈالے تو کیسے